ایک ایسا شہر تھا جہاں کی بدی اتنی بلند ہو گئی کہ وہ لوگ گناہ میں اتنے بڑھ گئے کہ خدا کہتا ہے کہ آسمان تک ان کی آواز مجھے سنائی دی ہے. مطلب ان کا پاپ اتنا بڑھ گیا ہے, اتنی بدی بڑھ گئی ہے, اور میں اس شہر کو کیا کروں گا, ہلاک کر دوں گا 40 دن کے بعد. اب یہ لوگ جو تھے یہ اسرائیلیوں کے بڑے تگڑے دشمن تھے. انہیں معلوم تھا کہ اسرائیلی جس خدا کو مانتے ہیں وہ بڑا طاقتور خدا ہے جو اپنے لوگوں کے لیے جنگ لڑتا ہے. کیونکہ انہوں نے سنا تھا کہ جو اوج اور سیہون بادشاہ جو بڑے بہت زیادہ ایک اثر رکھنے والے بڑے تگڑے بادشاہ تھے جنہوں نے بہت سی قوموں کو مارا اور انہیں ان کے شہروں کے شہر جیت لیے تھے. ایسے بادشاہوں کو بھی خدا نے موسیٰ کے ذریعے, یشوع کے ذریعے, اسرائیلی قوم کے ذریعے مار دیا تھا. تو بڑی ایک یہوہ خدا کی ایک بڑی دہشت تھی ارد گرد کی قوموں پر. ہاللیلویہ, کتنوں کو سمجھ آ رہا؟ تو یہ لوگ جانتے تھے, لیکن یہ اسرائیلیوں کے بڑے تگڑے دشمن تھے. یہ ان سے نفرت کرتے تھے اور یہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے. ہتھیاروں کو بنانا اور لوگوں کو مار دینا, کاٹ پیٹ دینا ان لوگوں کے لیے عام سی باتیں تھی. اور بدی, بدکرداری بہت حد کے ٹاپ لیول پر تھی اس نینوا شہر میں. ایشو عشرت, ناچ رنگ, زناکاریاں, بدکاریاں بہت عروج پر تھی. تو بائبل کہتی خدا نے یونا سے کہا کہ تو جا اور نینوا میں رہنے والے لوگوں کو میرے بارے میں بتا اور ان سے کہہ کہ تم توبہ کرو اور باز ہو اپنے گناہوں سے, تو میں اپنا ارادہ بدل لوں گا اور انہیں میں بچا لوں گا. اگر وہ توبہ نہ کریں تو 40 دن کے بعد میں اس پورے شہر کو ہلاک کر دوں گا. ہاللیلویہ. اب یونا نہیں جانا چاہتا تھا. وہ ایک یونا کی سٹوری میں ہمیں معلوم ہوتا ہے, اسے معلوم تھا یہ لوگ ہمارے دشمن ہیں اور خدا بڑا رحیم ہے, اس نے بچائے لینا. اس نے, آپ کو ساری سٹوری معلوم ہے کہ وہ نہیں جانا چاہتا تھا. وہ ترسیس کو جانے لگا, خدا اسے موڑ کر لایا, پھر مچھلی کے پیٹ میں ڈالا, پھر خدا نے اسے نینوا بھیجا. جب وہ وہاں گیا تو انہوں نے جب یہوہ کی بات کی تو انہیں معلوم تھا یہوہ کے بارے میں. ہاللیلویہ, کہ یہوہ جو ٹھان لیتا ہے وہ کرتا ہے. جب انہوں نے کہا کہ یہوہ کہتا ہے کہ اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں ہلاک کر دوں گا, تو یہ بات کا خوف ان میں آیا کیونکہ انہوں نے یہوہ کی بڑی چرچا سنی ہوئی تھی. ہاللیلویہ. انہیں معلوم تھا کہ معبودوں میں سے ایک بڑا معبود ہے, ایسا خدا ہے کہ وہ بہت مہان ہے, قدوس ہے, اس نے اپنے لوگوں کی خاطر کسی کو نہیں چھوڑا, تو وہ کچھ بھی کرنے کی طاقت رکھتا ہے. اس بات کا ڈر آیا ان میں. ہاللیلویہ. انہوں نے یونا کی منادی پر, بائبل کہتی ہے, توبہ کر لی اور بادشاہ نے اپنا لباس جو ہے شاہی لباس اتارا اور خاک میں وہ بیٹھ گئے. اس نے ٹاٹ اوڑھ لیا اور سب جانداروں کو بھی روزہ رکھوایا. ہاللیلویہ. اور جب سب نے روزہ رکھا, گریہ زاری کی, معافی کو مانگا, اپنے آپ کو ہمبل کیا, آنسو بہائے آسمان کے خدا کے آگے, تو بائبل کہتی ہے کہ خدا نے اپنے ارادے کو, جیسا کہ اس نے اپنے نبی سے کہا تھا, اگر وہ توبہ کر لیں گے, میرے آگے جھک جائیں گے, گناہوں کی معافی مانگ کے گناہوں کو چھوڑ دیں گے, تو میں انہیں معاف کروں گا. خدا نے ایسا ہی کیا. یعنی کہ روزہ ایک بڑا اثر ڈالتا ہے, سچویشن, سٹوری کو چینج کر دیتا ہے. ہاللیلویہ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی لائف میں, آپ کی روحانی زندگی میں, آپ کے گھر میں تبدیلی آئے, آپ کی لائف چینج ہو جائے, آپ سدھرنا چاہتے ہیں, بہت سے لوگ کہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میں چینج ہو جاؤں, میں چیزوں سے نکلنا چاہتی ہوں, آپ روزوں والی لائف میں چلے جاؤ اور مت انتظار کرو کہ کب سال بعد 40 روزے آئیں کہ تو ہم روزے رکھیں گے. روزہ آپ کی عبادت کا ایک بہت اہم حصہ ہے. وہ بیوہ عورت, وہ راست باز عورت, وہ نبیاں کیسے عبادت کرتی تھی؟ دعاؤں اور روزوں کے ساتھ عبادت. اسی لیے کلیسیا آپ کو یہ بات سکھائی گئی اور بتایا جاتا ہے کہ ہفتے میں 1 روزہ 2 روزہ لازمی رکھو. پالوس رسول کہتے ہیں پہلا کرنتھیوں 12 باب میں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے پیش کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہے. جب آپ روزہ رکھتے ہیں مطلب آپ اپنے
अपनी बॉडी का सैक्रिफाइस, अपने बदन की कुर्बानी गुजरानते हैं। उस दिन आप झूठ से बच के रहते, आप चोरी नहीं करते, अगर कोई सिगरेट पीता तो वो सारा दिन सिगरेट नोशी नहीं करता, हेरा फेरी कुछ नहीं, आप बच के रहते हैं। इसका मतलब रोजा आपको क्या करता है? बदी से बचा के रखता है। और जब आप गुनाह से और बदी से बचते हैं कि मेरा रोजा है, तो आप खुदा की आवाज सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो सोचो एक दिन जब आप प्रैक्टिस करते हैं कि आज मुझे गाली नहीं देनी, मेरा रोजा है, मुझे चोरी नहीं करनी, मुझे हेर फेर नहीं करनी, अपनी ड्यूटी में गड़बड़ नहीं करनी, मुझे पूरा ड्यूटी को टाइम देना है, मुझे घर में सबके साथ अच्छे से रहना है, हम्बल होके रहना है, गुस्सा करके मुझे गाली नहीं निकालनी। कितना कंट्रोल करते हैं ना अपने ऊपर, है ना ऐसा? हालेलुया। मेरी बात से कितनों को समझ आ रही है? इत्तेफाक करते हैं? इट्स मीन कि रोजा आपकी हेल्प करता है कि आप जो है वो गुनाह से, बदी से अपने आप को रोक पाते हैं। अगर मान लो कि जब भी आप रोजा रखते हैं, 40 दिन आप रोजा रखते हैं और बहुत से अपने आप को बदी से बचा के रखते हैं और बहुत चीजों से बचे रहते हैं, अगर ऐसा आप सारा साल करें तो जिंदगी में कितना फर्क पड़ेगा ना। तो जो बड़ी खास बात जो कहते हैं राह लगाओ, क्योंकि ए इंसान तू खाक है और खाक में लौट जाएगा। यही तो बदलने यीशु मसीह आए कि अब तुम खाक नहीं हो, उसने कहा तुम नूर के फर्जंद हो। अपनी बॉडी पे हाथ रख के बोलो कि मैं खाक नहीं, मैं नूर का फर्जंद हूँ, मैं नूर की फर्जंद हूँ। क्योंकि रूह में मर्द और औरत की कोई बहस नहीं। हालेलुया। आप भी क्या अपने आप को नूर का फर्जंद कह सकती हैं? हालेलुया। तो आपको अपनी बॉडी के ऊपर, अपने ऊपर ये डिक्लेयर नहीं करना कि मैं खाक हूं और खाक में लौट जाऊं। हाँ, आपकी बॉडी जो कि मट्टी से ली गई है वो मट्टी में वापस चली जाएगी। जब जिस्मानी मौत आपको आएगी तो जिस्म वापस मट्टी में चला जाएगा, लेकिन आपकी रूह आपके खालिक के पास वापस चली जाएगी। हालेलुया। ये बदन खाक है, आप रूह हैं और आपके अंदर जो रूह है वो आसमानी बाप के पास वापस लौट जाएगी। और जब अगर आप नई पैदाइश पा चुके हैं तो अब आप खाक नहीं है, आप नूर बन चुके हैं। हालेलुया। और जैसे कि पौलुस रसूल कहते हैं कि जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। जैसे यीशु कहते हैं, जैसे यीशु मसीह एक बार मर गया और फिर जी उठा और दोबारा नहीं मरने का, उसी तरह तुम भी जिन्होंने पानी की डुबकी का बपतिस्मा ले लिया, तौबा कर ली, पुरानी जिंदगी को तरक कर दिया, तुम भी पुरानी इंसानियत के तौर पर एक बार मर चुके हो। अब जो जीते हो तो मसीह के एतबार से जीते हो, और जैसे मसीह नहीं मरने का तुम भी नहीं मरने की। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपको अपने ऊपर ये नहीं कहना कि मैं खाक हूँ, आपको कहना है मैं नूर हूँ।